آزاد کشمیر میں کوئی اس طرح کا موومنٹ اینٹی پاکستان موومنٹ نہیں ہے. یہاں پہ جو اب فساد ہو رہا ہے, جو کچھ ہم ہنگامہ دیکھ رہے ہیں, ہنگامہ جو ہو رہا ہے وہ ہمارا, میں کہوں گا گزارش ہے کہ مس ہینڈلنگ ہے وہ. تو آپ جب مس ہینڈل کریں گے تو پھر دشمن فائدہ اٹھائے گا اس کا. اب آپ دیکھیں نا, بھارت ہمارے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, ورنہ کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. سوچ سکتے تھے تو ہمیں بڑا فکر ہے. میں نے کشمیر بہت کور کیا ہے. میں راولہ کوٹ سے لے کر مطلب ہے مظفر آباد, اور آپ نیم اینی پلیس, جموں کی ہم نے لڑائی جنگوں کے دوران دیکھا ہے, اس کی فرنٹ لائن پہ گئے ہوں میں ایز اے جرنلسٹ. تو مجھے پتہ ہے کشمیر کے لوگ کس طرح کے لوگ ہیں, پاکستان سے ان کی کیا انسیت ہے, اور پاکستانیوں کو ان سے کیا ہے. تو یہ لڑائی جو ہے اینٹی پاکستان لڑائی نہیں ہے, ان کے حقوق کی لڑائی ہے. بنگلہ دیش کو اگر آپ دیکھیں, مگر آپ مس مینیج کریں گے تو خدا خاکم بدہن دشمن استعمال کرے گا اس کو. ایز پیپل آف پاکستان ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش چلا گیا, اور وہ بہت پرو, جو اب بیٹھی ہوئی انڈیا میں وہ بہت پرو تھی وہ تو, لیکن کہیں نہ کہیں بنگلہ دیش نے ریجیکٹ کیا انڈیا کی اس کو, ان کو ایکسپیرینس ہے. تو یہ جو بات ہماری ہے کہ ہمارے جو عقائد ہیں کہیں نہ کہیں ان سے بہت زیادہ متصادم ہیں. اچھا سرجد بھائی, اس لیے دونوں کو انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اگر ہم آگے 200 سال بعد بھی دیکھیں تو آپ لگتا ہے آپ کو کہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ یہ ریجن میں کہیں پیس آئے؟ لگتا ہے. اب دیکھیں ساجد بھائی, ہم نے جو ہے اسٹیٹ سے اس سے ذرا سوال پوچھنا ہے. چلے آپ بتائیں. دیکھیے امن بالکل آ سکتا ہے اور آنا چاہیے. مطلب اگر میں پولیٹیکلی کریکٹ بات کروں, ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ بھارت کے ساتھ ہمارا صرف ایک ڈسپیوٹ ہے نا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آپ حق دے دیں. پانی بھی بند کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا لگے اب, کیونکہ وہاں پہ ایک ہندو انتہا پسند حکومت ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ صرف اس کا جو کیا کہتے ہیں پالیسی ہے, خارجہ پالیسی, وہ اینٹی پاکستان ہے. ان کی جو نیشنل پالیسی, ڈومیسٹک وہ ہے پالیسی, وہ اینٹی مائنورٹیز ہے, بشمول اینٹی مسلم ہے. ٹھیک ہے نا, کرسچنز کے بھی خلاف ہے. میں نے مائنورٹیز کہا نا, میں نے کہا مائنورٹیز اینڈ مسلمان ہیں. تو دے آر ٹرائنگ ٹو ری رائٹ ہسٹری. اس حالات میں تو لگتا ہے کہ جی کبھی بھی امن نہیں ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں یقیناً ایسی سین وائسز ہوں گی جن کو پتہ ہے کہ جی مطلب دو نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان ہر وقت جنگ خدا. اچھا نہیں, بٹ کمنگ بیک ٹو ریجن, دیکھیں عامر صاحب, میں نے پوچھنا آپ سے یہ تھا, ہم نے ایک محاذ ہمارا چل رہا ہے بلوچستان میں, ٹھیک ہے, بڑا ایشو چل رہا ہے. پھر سندھ کے کچھ ایسا ایک دو سپاٹس ہیں جہاں پہ ہمیں ایک پرابلم آتی رہتی ہے, وہ کچے کے ڈاکو ایشوز, وہاں پہ بھی ہم لوگ آکیوپائڈ ہیں. پھر ہم لوگ وانا وغیرہ میں افغانستان سے بھی آکیوپائڈ ہیں. میں تو کہتا ہوں جی کے پی کے جو ہمارے وہ ہیں ان سے بھی بات ہونی چاہیے, بلوچستان میں بھی بات ہونی چاہیے, اور خدا آپ کا بھلا کرے کشمیر کا تو وہ ایشو ہے ہی نہیں. اور جب آپ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو آپ کمزور کر رہے ہوتے ہیں ملک کو. آپ مطلب جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کل نیگوشیٹ کیا تھا, ایک دم آپ نے اس پہ کلعدم قرار دے دیا آپ نے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو, بات کریں ان سے, اپنے لوگ ہیں, اور اس سے جو ہے دشمن کو ہمارے خلاف پروپیگنڈے کا موقع ملتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار, میں تو دیکھ رہا ہوں دنیا جس طرح کی ہو گئی ہے, میں تو بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں. کوئی آئیڈیلسٹک تو سوچ رہی نہیں ہے نا, اب کیپٹلزم کا پتہ چل رہا ہے. اب کیپٹلزم ایسا ہو گیا جیسے مائٹ از رائٹ, کہ تیرے پاس ڈنڈا ہے اور تو مجھے مار سکتا ہے, میں کمزور کو مارا گیا. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. تو آپ کی میری یہ سوچ کہ جی آگے جا کے کچھ ٹھیک ہوگا, نہیں ہونے والا ایسے, اس میں کہیں نہ کہیں لیکن پاکستان کو آپ کو چلانا ہے, ترقی دینی تو ٹھیک کرنا پڑے گا نا. دیکھیں ریاست کیسے چلتی ہے, کتنے ریاست کیسے چلتی ہے, ریاست کو سروائیول یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے کنٹرڈکشنز ابھر رہے ہیں اس میں اس کو ریزالو کرتی ہے. اگر آپ ریزالو نہیں کرتے تو پھر وہ ریاست خدا نخواستہ مشکل میں آ جاتی ہے. ابھی تو وار میں ہے نا, ابھی تو وار میں ایک طرف ہم ثالثی بنے ہیں, ایک طرف ہمارے افغانستان سے کچھ پھڈے بہت بڑھ گئے ہیں, ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف ایران کا صورتحال ہے ہمارے پاس اس وقت. آپ کا کوئی بھی حل کرنا اور بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں, اور اس کے لیے اگر آپ لوگوں پہ جبر کی پالیسی کریں گے, آپ کنٹرڈکشن دیکھیں دو طرح کی. اچھا نہیں, ایک منٹ, آپ اسی وقت پہ اگر وہ لوگ, وہ عناصر جو اس وقت اس والیٹائل سچویشن میں اس قسم کی اپنے رائٹس ڈھونڈ رہے ہیں, تو ان کو تھوڑا ویٹ نہیں کرنا چاہیے؟ از دس دا رائٹ ٹائم؟ There has to be a right time. وہ آپ کو کسی نے کہا تھا نا کہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو کچھ بھی کرتا ہے, وہ مشکل میں. آپ وہ آٹا نہیں خرید پا رہے, وہ بجلی کا بل نہیں دے پا رہے, وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے. تو ہمارے یہاں خواص کا پاکستان کچھ اور ہے جس میں اسٹیبلٹی ہے, بقول ہمارے وزیر خزانہ کے اور بقول دیوان کے, ٹھیک ہے, وہ اس میں اسٹیبلٹی ہے. اور جو عام پاکستانی کا پاکستان ہے وہاں پہ غربت ہے, عدم استحکام ہے. تو جب تک ہم مطلب دونوں پاکستان ایک نہیں کر لیتے
یار لیکن دیکھیں نا آپ کو جنگ لڑنی پڑتی ہے, اس میں آپ کے ریسورسز جاتے ہیں, چیزیں جاتی ہیں, تو وہ اس تو ہماری ایڈمن بیچاری بھی کیا کرے یار. میں ایک کہوں نا کہ بالکل اگر واقعی قربانی دے رہے ہیں تو عوام جہاں قربانی دے رہے ہیں تو یہ بھی پھر BMW گاڑیاں مت لینا اپنے ججز کے لیے, یہ پھر نہ لینا کہ بڑی بڑی گاڑیاں جو لے کر دی ہوئی انہوں نے بیوروکریٹس کو, جہاز کیوں خرید رہے ہیں, آپ بھی تو قربانی دیں نا, آپ بھی تو مطلب ہے کہ چھوٹے سے جہاز سے کیا فرق پڑے, بڑی اکانومی ماشاءاللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. اب ہمارا ایک بات سنو, نیا دور ہے, یہاں سے اٹھ کے وہاں جانا ہے, ٹریفک ہے, یہاں سے اٹھ کے آپ نے اسلام آباد سے لاہور آنا ہے, لاہور سے آپ نے, میں یہ عرض کروں کہ تو کوئی نہ دنیا کی مینز پاکستان ترقی نہ کرے, آپ چاہ ہمارے یہ ترقی نہیں ہوئی, یہ تیزی میں گاڑی جاتی ہے کر کے جاتی ہے, کر کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. میں نے کتاب میں پڑھا تھا, میں نے کتاب میں پڑھا تھا, موضوع تم کی میں وہ پڑھ رہا تھا, کیا کہتے ہیں, بایوگرافی, ناٹ آٹو بایوگرافی, بایوگرافی پڑھ رہا تھا. اس میں یہ تھا کہ ان کے جوتے ٹوٹ گئے تھے انقلاب کے آنے کے فوراً بعد, چیئرمین ہم آپ کو نئے جوتے لا دیتے ہیں. کہ تمام چینیوں کو جو ہے جوتے مل گئے, انہوں نے کہا نہیں, اتنے سارے جو بغیر جوتوں کے, تو کہ پھر میرے اس جوتے کی مرمت کر دیں آپ. لیڈرشپ یہ ہوتی ہے, اچھا ٹف ڈیسیژنز لیتی ہے, اور وہ قربانی دینے میں آگے ہوتی ہے.